السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل اسلامک آتھینٹک ٹاک میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، کیا زنا قرض ہے؟ یوٹیوب میں آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ زنا ایک قرض ہے جس کا بدلہ آپ کے گھر میں سے کسی کو دینا ہوگا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ اس بات کی حقیقت جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ زنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی ممانعت قرآن میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا کہ خبردار زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ ناظرین، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یوں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ تمام راستے اور طور طریقے جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں ان سب سے اجتناب کرو۔ وہ راستے اور طریقے کیا ہیں؟ اس کا بیان سورہ احزاب میں آیا ہے۔ یہ کہ ہر وہ چیز جو انسان کی شہوت کو بھڑکانے کا سبب بن سکتی ہے وہ زنا کا راستہ ہے۔ مثلاً عورتوں سے آزادانہ اختلاط، عورتوں کا بے پردہ ہو کر بازاروں میں نکلنا، اجنبی مرد و عورت کی گفتگو، بالخصوص اس صورت میں کہ وہ اکیلے ہوں، نظر بازی، عریاں تصویر، فلمیں، فحش لٹریچر، گندی گالیاں، ٹی وی پر فحش ڈرامے اور مرد و عورتوں کی بے حجابانہ گفتگو وغیرہ سب شہوت کو ابھارنے والی باتیں ہیں اور یہی زنا کے راستے بھی ہیں۔ ناظرین، زنا کاری اور اس کے ارد گرد کی تمام سیاہ کاریوں سے قرآن روک رہا ہے۔ زنا کو شریعت نے گناہ کبیرہ اور بہت سخت گناہ بتایا ہے، وہ بدترین طریقہ اور بری راہ ہے۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ زنا کیا سچ میں ایک قرض ہے؟ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو کیا بعد میں چل کر اس کے گھر میں سے کسی فرد کو یہ قرض چکانا پڑے گا؟ ناظرین، یہ بالکل من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں۔ ایک کے گناہ کی سزا اللہ دوسرے کو نہیں دیتا، جس نے گناہ کیا ہے وہی بھگتے گا۔ البتہ ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے زنا کی اجازت مانگنے پر عار دلائی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک نوجوان نے زناکاری کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہی تو لوگ اس پر جھک پڑے کہ چپ رہ، کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلا کر فرمایا بیٹھ جا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تو اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا؟ تو اس نے کہا بالکل نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک اسی طرح کوئی بھی اسے اپنی بیٹیوں، ماں اور بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر دعا کی کہ الہی اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک صاف کر دے، اسے عصمت والا بنا۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ یہ نوجوان کسی طرف نظر بھی نہ اٹھاتا۔ اللہ ہمیں بھی تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔